لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پر محمد و آل محمد. اس سے قبل کہ میں آیت کے ذیل میں اپنے معروضات پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج عبدالرضا، مرحومہ امتیاز فاطمہ اور مرحومہ رقیہ خانم کی روح کو اصالہ ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت کو سرنام سخن قرار دیتے ہوئے آپ کے سامنے مستقل یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ آخر الزمان کے حوالے سے معروضات پیش کیے جا رہے ہیں، اور پہلی گفتگو میں آپ کے سامنے سفیانی کی علامات، آنے کی علامات، اس کی نشانیوں کے اوپر گفتگو کی گئی۔ دوسری گفتگو میں امام کے ظہور اور امام کے آنے کی نشانیاں اور امام کو کیسے پہچانا جائے، امام کے ظہور اور قیام میں کتنا فاصلہ ہوگا، کیا فرق ہے، اس پر گفتگو ہوئی۔ آج جس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے یمانی کا آنا، یعنی آپ کے سامنے وہ روایت پیش کی تھی کہ جو 5 حتمی علامات ہیں امام کے ظہور سے پہلے، ان میں سفیانی ہے، ان میں یمانی ہے، ان میں وہ زمین کا دھس جانا ہے، آسمان سے آواز کا آنا ہے، قتل نفس زکیہ ہے، یہ تمام نشانیاں اس کے اندر موجود۔ ان میں سے ایک سب سے حتمی نشانی یمانی کا خروج ہے، یمانی کا آنا نہیں، یمانی کا یہ ذہن میں بات رہے، یمانی کا ظہور نہیں ہے، یمانی کا خروج ہے۔ اب یہ جملہ میں نے کیوں عرض کیا، ابھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو یہ جو ایک مقدمہ مختصر سے میں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر انشاءاللہ گفتگو میں آ جائیں گے۔ یہ بہت اہم اور اساسی اور بنیادی باتیں ہیں کہ جو آخری زمانے میں ہمارے بہت کام آنے والی ہیں۔ زیادہ محترم اس پہ توجہ کریں، مخصوصاً ہمارے جوان، چونکہ اس وقت زمانہ بڑا پرآشوب ہے، مختلف فتنے سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان فتنوں میں سے ایک فتنہ سید احمد حسن یمانی کا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ میں یہاں پر چھیڑوں گا نہیں، بہت ایکسپینڈ نہیں کریں گے، چونکہ ہماری جو اردو زبان کی آڈینس ہے ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ زیادہ تر یہ سید احمد حسن یمانی آل محمد کی داستان ہماری اردو زبان کو نہیں معلوم ہے۔ عربی میں اور فارسی زبان سے مراد جو عربی دان حضرات ہیں عراق وغیرہ میں، اور جو ایرانی حضرات ہیں فارسی جانتے ہیں ایران وغیرہ میں، وہاں پر ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ فی الحال اردو میں انہوں نے اپنا نہ چینل شروع کیا ہے، نہ ان کی کوئی سائٹ فی الحال ہے۔ ان کی سائٹ پہ اردو کا ایک وہ ہے پیج، لیکن اردو میں ان کا یوٹیوب چینل نہیں ہے باقاعدہ۔ اگر آپ جا کے ان کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو کسی مرجع تقلید سے کم یہ نظر نہیں آئیں گے، ویسے ہی داڑیاں، ویسے ہی بڑے بڑے امامے، ویسے ہی درس خارج، اسی طریقے سے بالکل وہی۔ یعنی اگر کوئی عام آدمی آپ میں سے کوئی بھی، اب میں آپ کو فوٹوز دکھاتا اس وقت اگر پروجیکٹر ہوتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے کہ شاید ہم انہی لوگوں کو فالو کرتے، جبکہ وہ نہیں ہے۔
یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جس کو نجف اشرف میں کچھ عرصہ پہلے ان کے حسینیہ کو بند کیا گیا، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنا ایک انصار المہدی کے نام سے باقاعدہ ان کے موقب لگتے تھے، اربعین میں باقاعدہ موقب لگتے تھے، اور لوگ ان کو جو ہے وہ مانتے تھے اور ان کے اپنے پرچم ہوتے تھے۔ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے معمولاً فتنے جو ہے اکثر عرب اور ایران سے اٹھتے ہیں، وہاں کے علماء اس کو کنٹرول کر لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں آ کے بس جاتے ہیں، ہمارے یہاں کنٹرول نہیں ہو پاتے ہمارے یہاں کے۔ اور میں مثال دینا چاہوں تو بہت وقت نکل جائے گا، صبح ہو جائے گی اگر میں مثالیں دوں۔ وہ فتنے کے جو وہاں سے اٹھے، اکثر فتنے وہیں سے اٹھے اور آ کر ہمارے یہاں بر صغیر میں ہند و پاک میں وہ ابھی تک باقی ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ الحمدللہ فی الحال اس کا اتنا سنگین نہیں ہے، صرف میں نے نام اس لیے لے لیا کہ اگر کبھی آپ کو سنائی دے تو جان لیجئے گا یہ جو یمانی ہے یا اس جیسے جھوٹے یمانی ہیں جو اپنے آپ کو یمانی کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اب جو آج کی ہماری آپ کی گفتگو، اس کے اندر میں یمانی کی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سفیانی کا بیان ہو چکی، امام زمانہ سے متعلق گفتگو ہو چکی، آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یمانی کے مناسبت سے ہے۔ اچھا، ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ان ایام میں معرفت کو بڑھانا ہے، اپنی انفارمیشن کو بڑھانے، اپنی اویئرنیس کو زیادہ کرنا ہے۔ اب اویئرنیس کیسے زیادہ کی جائے؟ یہی جلسے، یہی مجلسیں، یہی درس۔ الحمدللہ چلیے اب ذہن میں بات آ گئی، یہ میں کہتا چلوں، چونکہ اگر صرف میں نے بار بار اس بات کو کہا ہے کہ اگر صرف ممبر سے کوئی عالم دین صرف معاشرے کی برائیاں بیان کرے تو یہ غلط بات ہے، اچھائیاں بھی بیان ہونا چاہیے۔ اور ان اچھائیوں میں سے الحمدللہ ہمارے یہاں اچھائی یہ ہے کہ قرآن کی اور جو لوگ شرکت نہیں کرتے ان کو بھی بتا دیا جائے کہ ہر اتوار کو قبرستان میں تفسیر قرآن کی کلاس ہوتی آئی، مختلف کلاسز ہوتی رہی ہیں، پہلے اصول کافی کی، اب ادھر جو ہے کچھ عرصے سے جو ہے وہ تقریباً 8 ہفتے تک جو ہے وہ تفسیر قرآن کی کلاس ہوئی، اور اس تفسیر قرآن میں الحمدللہ اچھی اٹینڈنس رہی، مستقل لوگوں نے اس میں جو ہے شرکت فرمائی، اور اس کا امتحان ہوا، اس میں بھی الحمدللہ ہمارے جوان جو ہے اس میں کافی شریک تھے۔ اور اس کے بعد جو قرآن ریسیٹیشن کا کمپٹیشن ہوا، اس میں بھی آپ سب نے دیکھا کہ بہت اچھی تعداد میں بچوں نے ہمارے جو ہے شرکت کی۔ ہم اس دن یہاں کھڑے ہوئے تھے، اور جس دن یہ بچے ہمارے جو ہے وہ بزرگ اس بات کو جانیں، اور یہ بزرگوں اور ماں اور باپ کا سب کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب ہم یہاں آئے اور یہ بچے جب پکنک گئے ہوئے تھے مدرسے کی طرف سے، تو تقریباً اذان ہو رہی ہے تقریباً 7:05 پہ 4 منٹ پہ، اور ان کی بس یہاں پہنچی تھی اراؤنڈ 6:55 if I'm not mistaken۔ تو یہ بچے اتنا تھکے ہوئے تھے، ان کے چہروں سے لگ رہا تھا تھکے ہوئے ہیں، وہ کہاں گیا وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت، ساقی بالکل تھکا ہوا تھا، سیف بالکل تھکے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ الحمدللہ سب لوگ رکے رہے کہ جب جماعت ہوگی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے سب اپنے اپنے گھر گئے، یہ علامت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی اچھائی کی طرف بڑھنے کی علامات ہیں۔ ساقی یہ بیٹھے تو ہوئے کہ جو ہے وہ چہرہ سب کا رنگ اڑے ہوئے اور تھکے ہوئے، لیکن نماز جماعت نہ چھوٹے، تو یہ الحمدللہ بہت اچھی علامات ہیں۔ آپ نے دیکھا اس دن قاری قرآن آئے تھے، کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ شرکت کی ہے، جیسے لگ رہا تھا کوئی ایک بہت بڑا جشن ہے، محفل ہے۔ تو یہ علامات ہیں الحمدللہ کہ انسان بیدار ہے، لیکن اپنی اور بیداری میں رونق لانے کے لیے ان علامات کو جو ائمہ اطہار نے ہمارے لیے بیان کی ہے۔ اچھا آپ سے ایک سوال، ائمہ اطہار نے، امیر المومنین نے، 5ویں امام نے، 6ٹھے امام نے اپنے زمانے میں ہمارے زمانے میں ہونے والی علامات کو کیوں بیان کیا؟ کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ضرورت پڑے گی ان علامات کی، توجہ کریں، اس امام کا اس زمانے میں ان علامات کو بیان کرنا جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو ان نشانیوں، علامات اور سائنس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے پڑھو انہیں تاکہ گمراہ نہ ہونا، تاکہ ان جھوٹے فریبی مکار قسم کے جو لوگ ہیں، پہلے انہوں نے یعنی احمد حسن نے آنے کے بعد کہا میں امام کا نمائندہ ہوں، امام نے مجھے بھیجا ہے، میں نے خواب دیکھا، میں نے استخارہ کیا، میں نے فلاں کیا، میرے پاس یہ دلیل۔ اس کے بعد کہا میں ان کا وصی ہوں، اور اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اور آئندہ جا کے ہو سکتا ہے وہ خود ہی کہے میں امام ہوں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور یہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہمارے زمانے میں جو اس وقت فتنے فساد ہو رہے ہیں، اور مخصوصاً اس پوری بحث کو چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ مخصوصاً جو اس مڈل ایسٹ میں آج کل جو حالات بن رہے ہیں اس کو لے کر لوگوں کی توجہات بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ امام نے روایات میں کیا بیان فرمایا۔ تو پہلی روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام،
اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل الا عن آیت من آیات اللہ، کہ خبردار، ہوشیار، اس وقت کو جان لو، اس وقت کے لیے جو ہے وہ تیار رہو کہ جب شام میں دو بڑے گروہ میں دونوں کے نیزے آپس میں ٹکرائیں گے، یعنی کہ دونوں میں آپس میں لڑائی ہوگی. اور یہ لڑائی اس وقت، اچھا یہ ابقاہ نامی اور اصب نامی دو گروہ ہیں کہ آپس میں لڑائی ہوگی دونوں میں، دونوں برے ہیں، دونوں کافر ہیں، دونوں اہل بیت کے دشمن ہیں. اور ان دونوں کو میں نے اس والی گفتگو میں عرض کیا تھا، ان دونوں کو سفیانی آ کے برباد کرے گا، اور ان دونوں کو سفیانی آ کے ان سے لڑے گا. اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ بعض علماء نے اصب والا جو لیڈر ہے اس کی نشانی میں، کوئی یہاں پر جو ہے وہ پیشن گوئی اور فیوچر پریڈکشن وغیرہ نہیں کر رہا ہوں، بعض علماء نے اصب کا جو گروہ ہے اس کے لیڈر کی نشانیاں، بعض لوگوں نے داعش اور بعض لوگوں نے یہ جو فی الحال یہ جولانی ہے اس کے لیے کہا ہے کہ یہ ان میں سے ہو سکتا ہے. اور پھر ایک گروہ آئے گا جو ان سے لڑے گا، اور پھر ان دونوں گروہ کو سفیانی آ کے شام میں برباد کرے گا. اور پھر وہ وقت ہوگا کہ جب امام کے ظہور کا وقت نزدیک ہوگا، اس کے 6 مہینے بعد امام کا ظہور ہوگا. تو امیر المومنین فرما رہے ہیں، اس وقت امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جان لو، نشانیوں کو پڑھ لو، چونکہ تمہارے کام آئیں گی. بالشام لم تنجل الا عن آیت من آیات اللہ، یہ اس وقت تک جنگ نہیں رکے گی جب تک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہ آ جائے. تو کسی نے پوچھا وما ہی یا امیر المومنین، فرمایا، پوچھا کہ یا امیر المومنین ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ قال الرجفۃ، امام نے فرمایا رجفہ، رجفہ یعنی وہ زلزلہ کہ جو بہت خطرناک زلزلہ ہوگا، بہت خطرناک مصیبت ہوگی. اور اس رجفہ میں وہ زلزلہ شام میں آئے گا، اور اس زلزلے میں یہلک فیہا اکثر من 100,000، 1,00,000 سے زیادہ لوگ اس میں مریں گے. یہ ایک نشانی ہے. ابھی تک ایسی کوئی نشانی ہمارے سامنے نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ترکی کے زلزلے کو اس پہ پریڈکٹ کیا تھا، لیکن وہ ترکی میں ہے، یہ شام کی بات ہو رہی ہے. تو جب یہ ہو تو انسان ہوشیار ہو جائے، یہ وہ علامات ہیں. اب امام فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہوگا، جب یہ زلزلہ آئے گا اور اس میں 1,00,000، عباس نے کہا 1,00,000 جو ہے وہ ایک فگر ہے، لیکن امام فرمانا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ بے پناہ لوگ ہلاک ہوں گے. اور یہ جو نشانی ہوگی، خوبصورت بات یہ ہے، یہ جو نشانی ہوگی یجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین وعذابا علی الکافرین، یہ جو نشانی، یہ جو ہلاک ہونا ہے، یہ دشمنوں کا ہلاک ہونا ہے. اس میں اچھے لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، اس میں دشمن ہلاک ہوں گے. اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے مومنین کے لیے رحمت ہے اور کافرین کے لیے عذاب ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانذِرُوا، اور جب یہ ہو جائے تو اب ہوشیار، اب خبردار، اب تم دیکھو ان لوگوں کی طرف الى اصحاب البراذین و براذین الشہب المحذوفہ. یہ بڑا عجیب ہے، یہ بڑا عجیب ٹرم ہے، اس کو غور سے سنیں. امام فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہلاک ہو جائیں تو اب تم لوگ اس گروہ کی فراق میں رہنا کہ جو اصحاب البراذین الشہب المحذوفہ ہیں. اور یہ جب آئیں گے تو یہ یلو فلیگز کے ساتھ آئیں گے، بالرایات الصفر، یہ لوگ یلو فلیگز کے ساتھ آئیں گے. یہ لوگ، یہ جو ٹرم ہے نا اصحاب البراذین الشہب المحذوفہ، برازین کہتے ہیں ان وہیکلز کو کہ جو سامان کو ادھر ادھر پہنچانے میں کام آتے تھے، جو بڑے وہیکلز ہوتے ہیں، بڑے ہیوج جو چیزیں جو ہیں ادھر نقل و انتقال میں کام آتی ہیں. شہب کہتے ہیں اس آگ کے گولے کو جو آسمان پہ اڑے، آگ کے گولے جو آسمان پہ چل رہے ہوں. قرآن میں تعبیرات بھی مختلف موجود. المحذوفہ یعنی وہ کہ جو محذوفہ عربی میں کہتے ہیں انگلی کے اشارے سے کسی چیز کو پھینکنا یا اشارہ کرنا. تو اب اگر ان تینوں الفاظ کو آپ کنیکٹ کریں تو اصحاب البراذین الشہب المحذوفہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آرمی، وہ فورس، وہ گروپ کہ جس کے پاس ایسی وہیکلز ہوں گے جو آرٹلری کو موو کریں گے، اور ایسی آرٹلری کہ جس کے اندر سے آگ نکلے گی. یعنی یہی میزائلز ہوئے، یہی ٹینکس ہوئے، یہی توپیں ہوئیں کہ جن کے جو بڑے ہیوی وہیکلز ہیں اور جو آسمانوں پر آگ پھینکیں گے، یہی میزائلز ہیں فلان. اچھا، اب یہ جو جملہ ہے الرایات الصفر، اب میں یہ نہیں بالکل کہہ رہا ہوں کہ یہ کون ہے کیا ہے، لیکن الرایات الصفر اور تقبل من المغرب حتی تحل بالشام، شام کے غربی علاقے سے آئیں گے. اب سیریا کے غرب میں یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ لبنان اور فلسطین کا، وہاں پر صرف فی الحال ایک ہی گروہ نظر آتا ہے جس کا جو ہے وہ پرچم یلو ہے. اور وہ جب شام میں آئیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نمودار ہونے لگیں گی، علامات جو ہے وہ دکھائی دینے لگیں گی.
حتی تحل بالشام، یہاں تک کہ یہ شام کی طرف آ جائیں گے. یہ اچھا گروہ ہوگا، یہ جو ہے مومنین کے لیے فتح کے لیے ہوگا. وذالک عند الجزع الاکبر، اور یہ کب ہوگا؟ جب بہت بڑی مصیبت جو ہے، جب بہت بڑا امتحان جو ہے وہ لوگوں پر ٹوٹے گا. والموت الاحمر، ایک ہے موت الابیض اور ایک ہے موت الاحمر. موت الابیض یعنی وائٹ ڈیتھ، اور موت الاحمر یعنی ریڈ ڈیتھ. موت الابیض کو بعض علماء نے، پھر میں کہوں گا میں کچھ انٹرپریٹ نہیں کر رہا ہوں، کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں، لیکن موت الابیض کو بعض لوگوں نے کہا تھا یہ جو کرونا وائرس آیا یہ موت الابیض ہے، یہ وائٹ ڈیتھ تھی. اب اس کے بعد ایک ورلڈ وار ہوگی جو موت الاحمر ہوگی. تو بعض علماء نے اس کو اس طریقے سے، علماء مطلب لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو روایات سنا رہا ہوں کہ علامات ذہن میں رہیں. کیوں؟ تاکہ ہم اس وقت پریشان نہ ہو کہ کون اصلی. اچھا کیوں یمانی کے اوپر میں انسسٹ کر رہا ہوں؟ کیونکہ یمانی کا آنا کب ہے؟ امام کے ظہور سے پہلے ہے. یہ روایات میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ ان علامات میں سے جو امام کے آنے کی علامات ہیں، سفیانی اور یمانی کا آنا ساتھ ساتھ ہے. سفیانی، یمانی اور خراسانی سب ساتھ میں آئیں گے. فی شہر واحد، فی یوم واحد، فی سنت واحدہ کا جملہ موجود ہے روایات میں. اب یہ جو امام سے پہلے آنے والے پرچم ہے، امام سے اب پہلے آنے والے فلیگز و جھنڈے اٹھیں گے، رعایات اور جو فلیگز اٹھیں گے، جو موومنٹس ہوں گے، اس میں امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کتاب الارشاد میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 372 میں، لا یخرج. دیکھیں کتنا حساس ہے، واقعاً بہت حساس ہے. آپ ابھی میں ایک جملہ کہوں گا ربط مصائب کے لیے، اس میں احساس ہوگا. یہ اس لیے بہت حساس ہے کہ اچھے جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے. اگر آپ واقعاً ان کی ویڈیوز جا کے دیکھیں حسن یمانی کی، تو اس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مقدس ترین چہرے نظر آئیں گے. بظاہر آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا نورانی چہرہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے، جھوٹے یمانی کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے. کیوں یہ جھوٹا ہے؟ یہ سب روایات یہاں موجود ہیں. امام فرما رہے لا یخرج القائم حتی یخرج قبلہ 12 من بنی ہاشم کلہم یدعو الی نفسہ. امام قائم نہیں آئیں گے جب تک بنی ہاشم میں سے، اولاد امام علی، اولاد ابو طالب میں سے 12 لوگ نہ نکلیں، اور وہ لوگ جب نکلیں گے تو سب اپنی طرف بلائیں گے آپ کو. یعنی کیا؟ یدعو الی نفسہ، یعنی سب اپنی امامت کا دعویٰ کریں گے، سب اپنی طرف بلائیں. سب کے اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز ہوں گے، سب کی اپنی اپنی چیزیں ہوں گی. جو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے امام کی طرف نہیں بلا رہے ہوں گے، یعنی انڈائریکٹلی جو امام کی طرف ہو سکتا ہے کوئی بلائے. اس لیے روایات میں ہے کہ یمانی کا جو پرچم ہے یہ سب سے بہتر پرچم ہے. یعنی حتی خراسانی جو ایران سے نکلے گا، امام نے روایت، میں نے اس دن روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، کہ یمانی کے پرچم کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار ہونا ہے. امام فرما رہے ہیں سادات نکلیں گے، سید نکلیں گے. اب جھوٹے سیدوں، سچے سیدوں، لیکن امام نے فرمایا یہ سادات نکلیں گے. اب یہ جو حسن احمد حسن ہے یہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جبکہ بصرے کا ہے، اور جس نے جو قبیلہ ہے اس میں کوئی سادات نہیں ہے. تو اور یہ یمانی کا نکلنا کہاں سے ہے؟ یمن سے ہے. لہٰذا یہ علامات ذہن میں آخر میں کنکلوڈ کروں گا آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس. دوسری روایت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَشُذَّاذًا مِنْ آلِ محمد، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ آل محمد کے بارے میں بہت سے لوگ اختلاف میں پڑ گئے، لیکن جان لو فَإِنَّ لِآلِ محمد وَعَلِيٍّ رَأْيَةً، یہ جان لو کہ آل محمد کا اور امیر المومنین کا صرف ایک ہی پرچم ہے، صرف ایک پرچم ہے، مختلف پرچم نہیں ہے، الگ الگ گروہ نہیں ہیں ان کے کہ یہ گروہ یہاں سے بلائے وہ گروہ وہاں سے، نہیں، ایک پرچم اٹھے گا اور تمہیں ان کے ساتھ آنا ہے. وَلِغَيْرِهِمْ رَأْيَاتٍ، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے مختلف پرچم ہوں گے، وہ سب گمراہ ہیں، وہ سب گمراہ پرچم ہیں. یعنی پرچم یعنی کیا مراد؟ یعنی جھنڈے، یعنی وہ فلیگز جس کو دکھا کے بلایا جائے گا آؤ ہم نے قیام کر دیا اور ہمارے ساتھ آؤ. فَلْيَلْزِمَ الْأَرْضَ، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيَلْزِمَ الْأَرْض، یعنی زمین سے چپک جاؤ، جہاں ہو وہیں کھڑے رہو، کچھ نہ کرو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، کہیں کوئی جانے وانے کی ضرورت نہیں ہے. فَلْزِمَ الْأَرْض وَلَا تَتَّبِعْ مِنْهُمْ رَجُلًا أَبَدًا، اور ان میں سے کسی کی اتباع نہ کرنا. یہ جو الٹے سیدھے الگ جھنڈے اٹھیں گے، ابھی میں عرض کر رہا ہوں یہی احمد حسن یمانی نے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید آپ کے لیے نئی بات ہے، ہو سکتا ہے دیکھا ہو آپ نے. سفید پرچم باقاعدہ موقف پر لگتا تھا، باقاعدہ موقف پر سفید پرچم لگتا تھا. اب اس پرچم کو دیکھ کے لوگ سمجھنے لگے بہت سے لوگ ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں کون بے وقوف ہے آج کے زمانے میں جو ان لوگوں کو فالو کرے گا، لیکن نہیں ہے، باقاعدہ فالوورز ہیں. تو اب ان کو دیکھ کر جو ہے لوگ فالو کرنے لگے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہے. ہمارے لیے امام نے یہ مشعل راہ طے کر دی ہے. فَلْيَلْزِمِ الْأَرْضُ وَلَا تَتَّبِعْ مِنْهُمْ رَجُلًا أَبَدًا حَتَّى تَرَى رَجُلًا مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ، جب تک تم اولاد حسین میں سے کسی کو نہ دیکھ لو
کہ وہ آ کر تم کو کون وقت کے امام. میں نے کہا تھا نا کیسے امام, اسی لیے میں اس سیکوینس سے چل رہا ہوں. کیسے امام آواز لگائیں گے کہ میں کس کا بیٹا ہوں, یاد ہے نا وہ سب ربط مسائل میں نے کہا. تو یہ جو امام فرما رہے وَمَعَهُ عَهْدُ النَّبِيِّ اللَّهُ وَرَأْيَتُهُ وَسِلَاحُهُ, اور علامات کیا ہیں کہ ان کے ساتھ رسول اللہ کی ایک عہد و پیما ہوگا, وصیت ہوگی, رسول اکرم کا جو ہے جو علم ہوگا وہ ہوگا, اور رسول اکرم کا اسلحہ ان کے ساتھ ہوگا. اب یہ جو ہمارے سامنے روایات ہیں یمانی کی, اتنا زیادہ امام نے انسسٹ کیا ہے, گویا یمانی کو امام نے اپنا نائب مقرر کیا ہے ان آخری حالات اور آخری زمانے میں. وَإِذَا خَرَجَ الْيَمَانِيُّ فَانْهَضْ إِلَيْهِ, اس والی روایت میں کیا کہا تھا, فَالْزِمْ إِلَى الْأَرْضِ, زمین میں رکے رہو, زمین نہ چھوڑنا, اپنی جگہ نہ چھوڑنا, ڈونٹ لوز یور گراؤنڈ. لیکن یہاں امام فرما رہے جیسے ہی تمہیں یقین ہو جائے یمانی آ گیا, میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, فَإِذَا خَرَجَ الْيَمَانِيُّ فَانْهَضْ إِلَيْهِ, دوڑ کے جاؤ اس کے پاس اس کی مدد کرنے کے لیے. تو یمانی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم نے مسٹیک کر دی اور ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ یمانی یہ ہے یا وہ, تو اب غلطی ہو جائے گی, ہلاک ہو جائیں گے یہاں پر. امام فرما رہے فَانْهِضْ إِلَيْهِ فَإِنَّا رَأْيَتُهُ رَأْيَةُ الْهُدَىٰ, اس کا جھنڈا ہدایت کا جھنڈا ہے, اس کا علم ہدایت کا علم ہے. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ, اور کسی مسلمان پر یہ جائز نہیں ہے کہ أَن يَتْلَوِي عَلَيْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, کوئی اس کی مخالفت نہ کرے, اور اگر اس کی کسی نے مخالفت کی تو وہ جہنمی ہے, وہ اہل النار ہے. اتنا زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس امام نے جو ہے وہ دی ہے یمانی کو. اچھا, اب جلدی جلدی میں آپ کے سامنے وہ علامات گنوا دوں کہ یمانی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے. امام فرماتے ہیں وَخُرُوجُ رَجُلٍ مِّن وُلْدِ عَمِّ زید, ہاں یعنی یہ جو یمانی ہے, یہ امام چھٹے امام فرما رہے ہیں یہ میرے چچا زید کی اولاد سے ہیں. پہلی نشانی, یہ میرے چچا زید کی اولاد. کون زید؟ زید شہید, چوتھے امام کی اولاد جو زید تھے ان کی اولاد میں سے امام فرما رہے ہیں یہ یمانی ان کی اولاد میں سے ہوں گے. لہٰذا جو زیدی سادات ہیں جو جناب زید کی نسل میں سے ہیں, ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ یمانی ہوں گے. پہلی نشانی. اب جو بھی اس نشانی پر نہیں آتا ہے وہ اس بحث سے خارج ہے. پھر امام نے فرمایا کہ ہمارے سامنے یمانی کہاں سے خروج کرے گا, وَخُرُوجُ السُّفْيَانِيُّ مِنَ الشَّامِ وَالْيَمَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ, سفیانی شام سے نکلے گا اور یمانی یمن سے. یہ صاحب کہاں سے نکلے ہیں فی الحال, جو یہ بصرہ سے نکلے ہیں. یہ وہ یمانی ہے ہی نہیں کہ جو روایات میں, اگر کسی کو یہ علامات معلوم ہے تو کوئی اس طرف جائے گا ہی نہیں. لہٰذا پورا ان کا دفتر اٹھا کے بند کر دیا گیا تھا جب بہت زیادہ ان کے فتنہ بڑھا. تیسری علامت یہ ہے وَخُرُوجُ الْيَمَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَ رَأْيَاتِ الْبَيْعِ, اور جب یہ خروج کریں گے یمانی, خروج ہوگا, یاد رہے خروج ہوگا, ظاہر ہونا نہیں ہے. خروج یعنی ایک ریولٹ ہوگا, ایک اپرائزنگ ہوگی. ان صاحب نے کوئی اپرائزنگ نہیں کی, ان صاحب نے کوئی ریولٹ نہیں کیا اگینسٹ اینی باڈی, اگینسٹ اینی گورنمنٹ. یہ تو بس ظاہر ہو گئے. خروج ہوگا, باقاعدہ قیام ہوگا, اور کس نشانی کے ساتھ, سفید علم کے ساتھ, رأیات البیع, سفید علم کے ساتھ. اور کہاں پہ خروج ہوگا, یمن کی طرف ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ نشانی یہ ہے کہ سفیانی اور یمانی کا آنا ایک ساتھ ہے. یہ بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں, جیسے ہی سفیانی کا آنا ہوگا ویسے ہی یمانی کا آنا ہوگا. یہ سب آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ اگر یہ حالات پیدا ہونے لگے تب اس وقت ہمیں جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے, اس وقت ہمیں پریشان نہیں ہو, اس وقت ہم کو ان علامات کو دیکھ کر یمانی کی طرف بڑھنا ہے. اس وقت ہو سکتا ہے امام, اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ یہ نہ کہیں, انسان یہ نہ کہے کہ ہم جب تک امام کی آواز نہیں سن لیں گے تب تک ہم نہیں. جس نے یمانی کی آواز سنی اس کے اوپر لبیک کہنا ضروری ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, یعنی امام کے ظہور, میں نے اس لیے پہلے عرض کر دیا, امام کے ظہور اور یمانی میں 6 مہینے کا فاصلہ ہے. یمانی کا آنا رجب میں ہے, امام کا ظہور جو ہے وہ رمضان کے لیے بیان کیا گیا ہے, اور امام کا ظہور رمضان میں ہے اور قیام محرم میں, عاشورہ کے دن. تیسری علامت یہ ہے, چوتھی علامت یہ ہوگی سفیانی و یمانی کا ساتھ میں آنا ہے, چونکہ امام نے فرمایا السفیانی من المحتوم وخروجه فی رجب, رجب کے مہینے میں سفیانی و یمانی کا آنا, وخروج ثلاثۃ الخراسانی والسفیانی والیمانی فی سنۃ واحدہ فی شہر واحدہ فی یوم واحد, ایک سال, ایک مہینے اور ایک ہی دن یہ تینوں خروج کریں گے, تینوں نکلیں گے, سفیانی, یمانی اور یہ خراسانی. اور ایک آخری علامت یہ ہے کہ یمانی جو ہے وہ خراسانی کے ساتھ they will join ranks, اور وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, اور وہ اتحاد کا ایک بہترین نمونہ دکھایا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خراسان سے اور کس طریقے سے یمن سے یہ دونوں آپس میں آ کے ملتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں شام کے علاقے میں سفیانی سے جنگ ہوتی ہے, یا شام میں یا عراق کی طرف,
چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ پورا جغرافیکل جو ایریا تھا کہ کس طرح یہ موو ہو رہا ہے سفیانی کا کاروان اور کہاں کہاں پر ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا. تو اب بہرحال اپنی بات کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے جلدی سے کہ ہمارے سامنے اس وقت کلی طور پر 7 اہم نشانیاں آئی ہیں، اور ان 7 اہم نشانیوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یمانی کا خروج اور آنا سفیانی کے ساتھ ہوگا، ماہ رجب میں ہوگا، اور ان کا قیام فقط اور فقط، یمانی کا قیام فقط اور فقط امام زمانہ کی طرف بلایا جائے گا، کوئی اس کے اندر دوسرا پہلو موجود نہیں ہوگا، صرف امام زمانہ کی طرف بلایا جائے گا. یمانی کا خروج جو ہے وہ یمن سے ہونے والا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے چوتھی. 5ویں علامت یہ ہے کہ یمانی اور خراسانی ساتھ میں جو ہے پھر وہ جنگ کریں گے اور ساتھ میں نکلیں گے، یہ 5ویں علامت. 6ٹھی علامت یہ ہے کہ ان کے ساتھ سفید پرچم ہوں گے، اور 7ویں علامت یہ ہے کہ یمانی جو ہے وہ زید شہید کی اولاد میں سے ہوں گے. لہٰذا یہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان علامات کو جانیں، چونکہ اگر ہمیں امام کی باوفا اصحاب میں سے قرار پانا ہے تو ان علامات کو اور اس بصیرت کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے زیادہ محترم. اور یہ وہ بصیرت جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ ہم نے تمام اماموں کی تاریخ میں اس چیز کو دیکھا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ امام زمانہ کی فوج میں کوئی منافق نہیں ہوگا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اب بالکل اس میں بالکل نہیں جاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھ سے کہا گیا تھا تھوڑا جلدی ختم کر دیے گا لیکن دیر ہو گئی تو زیادہ اس میں نہیں جائیں گے. یمانی جو ہیں اور امام زمانہ کی فوج میں کوئی منافقت نہیں رہے گی، برخلاف اس کے کہ ائمہ کی زمانے میں جو ہے بہت سے منافقین، رسول اکرم کے زمانے میں امیر المومنین امام حسن کے زمانے میں بڑے منافقین رہے، لیکن برعکس امام حسین کی فوج میں اور امام حسین کے لشکر میں جو لوگ تھے وہ بھی بالکل خاص تھے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ انی لا اعلم اصحابا خیرا ولا اوفى اصحابا من اصحابی، کہ مجھے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کبھی کوئی نہ ملے، کوئی نہ نظر آئے، یعنی نہ میرے نانا کو یہ اصحاب ملے، نہ میرے بابا کو یہ اصحاب ملے، اور نہ میرے بھائی حسن کو اس طرح کے اصحاب ملے. کیوں؟ کیا فرق تھا؟ بصیرت تھی. یعنی وہ پرآشوب زمانہ کہ جس وقت امام مدینے سے نکل رہے ہیں یا حتیٰ کربلا تک پہنچ گئے ہیں، تو جو بالکل خاص اور پیور صاحبان بصیرت تھے وہ امام کے ساتھ ہوئے. اور جب امام ظہور فرمائیں گے، ہمارے زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے، تو یہی پرآشوب زمانہ ہوگا. اور اس وقت ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ایسا کوئی وقت آ جاتا ہے کہ کوئی کنفیوژن والی بات ہے تو اس وقت ہمارے ایمان، ہمارے جو قدم ہیں وہ نہ ڈگمگائے، ہمارا ایمان جو ہے وہ نہ ڈگمگائے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، اور یہ ہمارے لیے کربلا بہترین مثال ہے کہ جب امام نے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کر کے چراغ بجھایا ہے اور چراغ گل کرنے کے بعد کہا کہ تم سب لوگ چلے جاؤ، ان کو مجھ سے کام ہے، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ فاطمہ کے لال کے دشمن ہیں، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں. تو جب آپ نے دوبارہ چراغ روشن کیا ہے تو دیکھا جو جہاں تھا وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. کتنے باوفا اصحاب تھے، اور پھر کس طریقے سے کھڑے ہو کر ایک ایک نے اظہار وفاداری کیا کہا کہ آقا اگر 1000 بار مارا جائے اور جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائے اور جلا کر آسمان میں اور ہوا میں بکھیر دیا جائے اور پھر جمع کیا جائے اور پوچھا جائے تو مولا ہم آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں. یہ جذبہ ہے اصحاب امام حسین کا، جو جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے. اور پھر جب امام نے سب کو آزما لیا، اور جب سب کو آزما لیا تو پھر ہر ایک شہید کا مرتبہ اور درجہ جنت میں دکھایا، اور پوری فہرست امام نے گنوائی کہ فلاں تم اس جگہ شہید ہوگے، فلاں شہید اس جگہ گرے گا، فلاں کی شہادت اس طریقے سے ہوگی. اور جب ایک ایک شہید کا نام گنوا دیا تو اسی خیمے میں امام حسن کا یتیم قاسم موجود تھا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جب فہرست تمام ہو گئی تو جناب قاسم آگے بڑھے اور کہا یا اماں، اے چچا جان، کیا شہداء کی فہرست میں مجھ قاسم یتیم کا نام نہیں ہے؟ کہا اے قاسم تمہارا بھی نام ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ کیف الموت عندک اے قاسم، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا اہلا من العسل. تو امام نے کہا مرحبا اور شاباشی دی کہ آقا اگر آپ کی رکاب میں مجھے موت آ جائے تو یہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. امام نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو گلے سے لگایا اور فرمایا اے قاسم، شہداء کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے 6 مہینے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. جب اپنا نام سنا تو قاسم مسکرائے تھے، اور جیسے ہی اپنے 6 مہینے بھیا علی اصغر کا نام سنا تو ایک مرتبہ جوش
شجاعت میں پوچھا کہ اے چچا جان، کیا یہ اعداء اور اشقیاء ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں نہیں میرے لال، یہ خیموں تک نہیں آئیں گے، لیکن میں اپنی آخری حجت کو تمام کرنے کے لیے اصغر کو میدان کارزار میں لے کر جاؤں گا، اور جب میں لے کر جاؤں گا تو اصغر کو تیر لگے گا۔ اور جس طریقے سے امام نے فرمایا وہی ہوا کہ ایک مرتبہ سرے عاشور تاریخ نے یہ منظر دکھایا کہ جیسے ہی امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنی حل من معین یعیننی، تو کوئی آواز نہ آئی، لیکن خیموں سے 6 مہینے بچے کی آواز آئی، بیبیاں رو رو کر پکار رہی تھی۔ امام جب پہنچے تو کہا اے زینب و اے ام کلثوم، ابھی حسین زندہ ہے، تم آخر کیوں گریا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ کہا اے آقا، علی اصغر نے جب سے آپ کی آواز استغاثہ کو سنا ہے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ پس عزیزوں آپ کی زحمت کو تمام کیا، امام حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، میدان کارزار میں لے کر آئے اور اعداء کے سامنے اپنی آخری حجت کو تمام کیا۔ کہا اے اصغر تم بھی حجت خدا ہو، تم بھی اپنی حجت کو تمام کرو۔ بس سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اصغر نے سوکھی ہوئی زبان پھیرنا شروع کی، اعداء میں بھی کوہرام مچا۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر چلایا، تاریخ بتاتی ہے فَضُبِحَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، علی اصغر 6 مہینے کا بچہ امام کی آغوش میں نہر کر دیا گیا۔ امام نے چلو میں خون بھرا، چاہتے ہیں آسمان کی طرف اچھالے، آواز آئی اے حسین اگر ایک قطرہ خون کا آ گیا تو قیامت تک کوئی بارش نہ ہوگی، چاہا زمین کی طرف ڈال دیں، آواز آئی اے حسین اگر زمین پر ایک قطرہ علی اصغر آ گیا تو قیامت تک اناج نہ اگے گا۔ امام حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا، آسمان کی طرف رخ کیا، اے بار الہا میں اسی طرح اپنے جد سے حوض کوثر پر ملاقات الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے مسلمان بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں بیمار ہیں ان سب کے امراض کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔